دیکھیں مولانا صاحب تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے سستی شہرت کے ان کو ہمیشہ سے سستی شہرت کا شوق رہا ہے. ابھی جو انہوں نے بات کی اسپیشلی شہداء کے بارے میں, وہ تو بہت ہی بری بات انہوں نے کی, اور ان کو اس بات پہ قوم سے معافی مانگنی چاہیے. یہ کہیں دوبارہ 9 مئی نہ ہو جائے, یہ میں آپ کو بتا دوں. میں اس بارے میں اس چیز کے لیے چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس ملک میں دفعہ 144 نافذ کی جائے اور مولانا فضل الرحمان کو گھر میں نظر بند کیا جائے. ادروائز وہ نقص امن کا خطرہ ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں ہے, یہ آپ کے سامنے چلائیں نا وہ والا بیان بھی اس پروگرام میں پلیز چلائیے گا کہ ہم GHQ کے باہر دھرنا دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ توڑ پھوڑ بھی وہ ساتھ کریں گے. جی مولانا صاحب کو آپ کتنا معاوضہ دیں گے اگر وہ ایک رات کے لیے سیاچین کے اندر رات بتا لیں جوانوں کے ساتھ؟ دیکھیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ اپنی باتوں پہ ہی قائم رہیں اور جا کے ادھر رات بتا کے دیکھیں. آپ کوئی سپینڈنگ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں سپینڈنگ ہر چیز پیسے سے نہیں تولی جا سکتی, ایک کچھ جذبے بھی ہوتے ہیں. اسپیسیفکلی انہوں نے جوانوں کو ٹارگٹ کیا ہے, یہ کرتے بڑی کلاس کو ٹارگٹ, ہم بھی کہتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے, لیکن ان جوانوں کو ٹارگٹ کیا انہوں نے جو ہمارے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں. اب کیا وہ جوانوں سے کبھی زندگی میں ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی دے دو؟ دیکھیں شہادت جذبے سے ہوتی ہے, پیسے سے نہیں. میں پھر آپ کو کہوں گا, میری بات سنیں, شہادت شہید جذبے سے ہوتا ہے انسان, پیسے سے شہید نہیں ہوتا. تو مولانا صاحب جو ہیں ہر چیز کو پیسے کے ترازو میں تولتے ہیں. وہاں سے آپ مولانا صاحب کے دماغ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اب آپ کو آنے والے وقتوں میں مولانا کی خواہش پوری ہو جائے گی اپنی شہید کو نہیں اپنے آپ کو وزیر اعظم دیکھنے کی یا اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھنے کی؟ دیکھیں عدیل صاحب, آپ کی اور میری زندگی میں تو مولانا صاحب وزیر اعظم نہیں کبھی بنیں گے. عمران خان کی بہنوں کا ہم ذکر کرتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کا ہم ذکر کرتے ہیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا. دیکھیں یہ لوگ تو پاکستانی ہیں لیکن یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. پارٹی خود ہی نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئے, اور اس کی بہنیں خود چاہتی ہیں کہ وہ عمران خان اندر ہی رہے اور تاکہ ان کو پروجیکشن ملتی ہے 99 سے پھر دوبارہ 3 پہ آ جائے. یعنی کہ عمران خان کی رہائی کا سانپ 99 پہ پہنچا, مریم نیازی نے ڈنگ مار کے لے آنا. یہ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں چاہ رہے کہ عمران خان کو رہائی ملے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ آج علی انوار صاحب موجود ہیں. کالمسٹ ہیں, پولیٹیشین ہیں, فلنتھراپسٹ ہیں, سوشل ورکر ہیں, بہت بڑا نام پاکستان کا. علی انوار صاحب بہت شکریہ علی بھائی ٹائم دینے کے لیے. علی بھائی آپ کی ضرورت پڑی, بہت دیر کر دی صنم آتے آتے, حالات اتنے ملک کے بگاڑ دیے آپ نے. ایک دم اسٹیبلٹی کی طرف آتے ہیں, ہم مار کے حق بنا رہے ہوتے ہیں, ہم انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, مولانا کا بیان آ جاتا ہے. مولانا کے بیان کے بعد عمران خان کی بہن کا بیان آ جاتا ہے جو کہتی ہیں یہ فیک جنگ تھی. مودی کو انہوں نے اپریزل دے دیا کہ جی مودی چاہتا تو ہمیں فکس کر دیتا. ساتھ مولانا فضل الرحمان. تو واٹس یور ٹیک اسپیسیفکلی آن مولانا فضل الرحمان؟ دیکھیں مولانا صاحب تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے سستی شہرت کے ان کو ہمیشہ سے سستی شہرت کا شوق رہا ہے. ابھی جو انہوں نے بات کی اسپیشلی شہداء کے بارے میں, وہ تو بہت ہی بری بات انہوں نے کی, اور ان کو اس بات پہ قوم سے معافی مانگنی چاہیے. اوپر سے شرمندہ تو ہو نہیں رہے, غلط بات کر کے نہ معافی مانگ رہے ہیں, الٹا اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم دھرنا دیں گے, GHQ جائیں گے, اور یعنی کہ یہ سارا اس وقت سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. میری بات سن لیجئے پہلے, یہ کہیں دوبارہ 9 مئی نہ ہو جائے, یہ میں آپ کو بتا دوں. میں اس بارے میں اس چیز کے لیے چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس ملک میں دفعہ 144 نافذ کی جائے اور مولانا فضل الرحمان کو گھر میں نظر بند کیا جائے. ادروائز وہ نقص امن کا خطرہ ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. کھلے عام آپ غفور حیدری صاحب کا بیان سن لیں, انہوں نے کہا نہیں ہے, یہ آپ کے سامنے چلائیں نا وہ والا بیان بھی اس پروگرام میں پلیز چلائیے گا کہ ہم GHQ کے باہر دھرنا دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ توڑ پھوڑ بھی وہ ساتھ کریں گے. بالکل 9 میں دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائے. اس لیے چیف جسٹس صاحب خدا را مہربانی فرمائے, اس ملک میں دفعہ 144 نافذ کریں اور ان کو اسپیشلی ان کی پارٹی کو, ان کی جماعت کے لیڈران کو نظر بند کیا جائے گھر میں. علی بھائی مولانا فضل الرحمان کے بیان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. انہوں نے کہا ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے شہید ہوتے ہیں, ان کا کام ہے یہ. دیکھیں جتنی ان کی سوچ ہے اتنی انہوں نے بات کرنی ہے. سوال یہاں پہ ہے, انہوں نے کہا ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے. مولانا کون سا ٹیکس دیتے ہیں؟ مجھے تو نہیں نظر آتا. وہ تو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے سیلری نہیں دیتے, بلکہ وہ مولانا صاحب جو ہے کہاں ٹیکس دیتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ٹیکس دیتے ہیں. نہ مولانا صاحب کوئی اپنا بزنس شو کر دیں, بلکہ الٹا چندہ ہی لیتے ہیں. تو چندہ پہ کیا ٹیکس ہوتا ہے؟
جی ٹھیک ہے. دوسری بات شہیدوں کی بات کی انہوں نے, لیکن ان کو شرم آنی چاہیے. یہ انہوں نے دل آزاری کی ہے سارے شہداء کے ورثاء کی, ان کے لواحقین کی. اور میرا خیال ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے فوج میں جو شہید ہوتے ہیں کتنے آپ نے دیکھا ہے, ان کی جوان بیوائیں, چھوٹے چھوٹے بچے, پولیس کانسٹیبل بالکل چھٹیوں پر تھے اور واپس آئے, 6 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھا وہ بیچارہ, شادی تھی اس کی. ہاں تو ہم میری بات سنیں تو یہ کر لیں نا, ایک کام کریں کہ مولانا صاحب جو ہے نا, اگر اتنا شوق ہے تو آئیں خود جنگ کیوں نہیں لڑتے, آئیں خود جنگ لڑیں, آپ بارڈر پہ لائن پہ کھڑے ہوں. مولانا کو آفر دے سکتے ہیں, کوئی کتنا چندہ دیں گے آپ اگر مولانا اپنے آپ کو بارڈر کے اوپر ایک دن کے لیے؟ دیکھیں جی, میں تو چندہ کیا دینی ہے, میں اپیل کروں گا کہ ساری قوم سے کہ اللہ کا واسطہ ان کو پیسے دیں اور ان سے کہ آگے جنگ لڑیں. جو یہ چندہ کھا لیتے ہیں یا چندوں کے پیسے لیتے ہیں, یا کہ اس پیسوں سے جنگ لڑیں نا پھر. اچھا, ایسی کوئی خبر ہے آپ کے سننے میں کہ لبنان سے اور سعودی عرب دیگر ممالک سے بھی چندوں کی رقم موصول ہوتی ہے؟ بالکل ایسی خبر ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں آفیشلی ہوتی ہے. جی دیکھیں جی, کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ چندہ وصول کرتے ہیں اور ان کو باہر کے ملکوں سے بہت زیادہ فنڈنگ آتی ہے. تو میں نے خود تو دیکھی نہیں, نہ میں نے کوئی ایسی کوئی سلپس دیکھی ہے, بٹ سننے میں تو یہ بات بالکل آئی ہے. مولانا صاحب کو آپ کتنا معاوضہ دیں گے اگر وہ ایک رات کے لیے سیاچین کے اندر رات بتا لیں جوانوں کے ساتھ؟ دیکھیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ اپنی باتوں پہ ہی قائم رہیں اور جا کے ادھر رات بتا کے دیکھیں. آپ کوئی اسپینڈنگ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اسپینڈنگ ہر چیز پیسے سے نہیں تولی جا سکتی, ایک کچھ جذبے بھی ہوتے ہیں. ان کا کدھر ہے جذبہ؟ میں تو کہتا ہوں, دیکھیں میری بات سنیں, ابھی انہوں نے بات کہی نا کہ جی ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے پیسے لے کے شہید ہوتے ہیں. چلو یہ بری بات ہے, یہ کہتے ہیں نا, یہ مان لیتے ہیں مولانا صاحب کی بری بات ہے. یہ بغیر پیسوں کے چلے جائیں نا, پھر کیوں نہیں جاتے؟ ملک کی خاطر قربانی دیں. ویسے تو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, وزارت اعلیٰ بھی اپنے بیٹے کے لیے لینا چاہتے ہیں, تو یہ جائیں نا, ملک کو بچائیں, جا کے ادھر جائیں بارڈر کے اوپر جنگ لڑیں. کیوں نہیں لڑتے؟ ٹھیک ہے, جیسے فوجی شہید ہوتے ہیں یا دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں, یہ ایک دن جائیں یہ اور ان کے صاحبزادے اور ان کی جماعت کے لوگ, اور جا کے ملک کو بچائیں دہشت گردوں سے. یہ خود کیوں نہیں جاتے بتائیں نا؟ بیسکلی یہ کے پی کے سے بلانگ کرتے ہیں. میری بات سنیں, یہ کے پی کے سے بلانگ کرتے ہیں نا, تو یہ کیوں نہیں ادھر ہی دہشت گردی ہو رہی ہے نا, ٹانگ میں ادھر ادھر, وہ کے پی کے ایریا, تو یہ کیوں نہیں جاتے ادھر؟ اچھا چلیں ساری بات چھوڑ دیں, ایک ریکویسٹ کروں آپ سے. جی مولانا اپنی سیکیورٹی ہی پھر کے معاملے میں ریلیکس ہو جائیں, وہ تو خود کر لیں, اس کے لیے پھر جوانوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا, مولانا کی باتوں کو سیریسلی نہ لیں. مولانا صاحب نے آج تک کبھی سینسیبل بات کی. مولانا صاحب سستی شہرت چاہتے ہیں ہمیشہ سے, لیکن سوال یہ بھی جو بات کی انہوں نے سستی شہرت کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ جوان جو چند پیسوں کے لیے 40-45 ہزار کے لیے بارڈر پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں, 6 مہینے تک گھر نہیں آتے ہیں, وہاں پر پتہ نہیں سپلائی چین کیا ہوتی ہے کھانے پینے کی, بھوکے رہتے ہیں, کس طرح زندگی گزارتے ہیں. دیکھیں یہ پیسے سے, دیکھیں میری بات نہیں, میں میرا سوال آپ کو کر دوں, اسپیسیفکلی انہوں نے جوانوں کو ٹارگٹ کیا ہے. یہ کرتے بڑی کلاس کو ٹارگٹ, ہم بھی کہتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے, لیکن ان جوانوں کو ٹارگٹ کیا انہوں نے جو ہمارے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں. اب کیا وہ جوانوں سے کبھی زندگی میں ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی دے دو؟ دیکھیں شہادت جذبے سے ہوتی ہے, پیسے سے نہیں. میں پھر آپ کو کہوں گا, میری بات سنیں, شہادت شہید جذبے سے ہوتا ہے, انسان پیسے سے شہید نہیں ہوتا. تو مولانا صاحب جو ہیں ہر چیز کو پیسے کے ترازو میں تولتے ہیں. وہاں سے آپ مولانا صاحب کے دماغ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پیسے دیں ان کو کہ یہ بھی قربانی دے دیں. دیکھیں ان کو پیسے بالکل, یہ دیکھیں یہ انہوں نے تو پیسے لیے ہی ہیں, انہوں نے کیا پیسے دیے ہیں, اور یہ کہاں پیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے, اور یہ کہ یہ مولانا صاحب جو ہیں یہ ان کو یہ سوچ سمجھے بغیر باتیں کر دیتے ہیں. لگتا ہے اب آپ کو آنے والے وقتوں میں مولانا کی خواہش پوری ہو جائے گی اپنی خود کو, نہیں اپنے آپ کو وزیر اعظم دیکھنے کی, یا اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھنے کی؟ دیکھیں عدیل صاحب, آپ کی اور میری زندگی میں تو مولانا صاحب وزیر اعظم نہیں کبھی بنیں گے, یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے. سیاست میں کیا کردار ہوگا؟ سر سیاست میں کردار آپ نے دیکھ ہی لیا, جو ان کا سیاسی کردار ہے, جو ان کے سیاسی بیانات ہوتے ہیں اس طرح ان کا سیاسی کردار. موسٹ امپورٹنٹ کوسچن کہ مذہب کی ڈھال اوڑھ کے کہنا ہم جی ایچ کیو کے آگے آ کے حملہ کریں گے, وہاں پر دھرنا دیں گے. دیکھیں اسلام میں کہاں دھرنوں کا ذکر ہے, اسلام میں کہاں توڑ پھوڑ کا ذکر ہے. مذہب کی آڑ میں آ کے, دیکھیں مذہب کی آڑ میں ایک وہ جماعت ہے, مذہبی جماعت ہے وہ, اور لیکن کبھی مذہبی جماعت نے کوئی فلائی کام کیا تو مجھے بتا دیں اس مذہبی جماعت نے. ابھی سیلاب آئے گا نا, تو میں ان سے JUI سے میں اپیل کروں گا کہ جائیں ذرا سیلابی ایریا میں جا کے وزٹ تو کریں, جا کے ان کی مدد کریں جو سیلاب میں, جو لوگ سیلاب میں پریشان ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک میرا ایک اور سوال اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا, کہ کشمیر کمیٹی کا
چیئرمین مولانا فضل الرحمان کشمیر کا سودا کیا ہے انہوں نے. دیکھیں کشمیر کا سودا انہوں نے کیا کرنا تھا. ان کو کشمیر جب کمیٹی میں تھے تب بھی کیا کیا انہوں نے کشمیر کی خاطر انہوں نے کیا انہوں نے کشمیر کے لیے کیا ہی کیا. جی وہی میں پوچھ رہا ہوں کیا انہوں نے. کچھ بھی نہیں کیا. آپ کے سامنے ہے. مجھے جو آپ پوچھ رہے ہندوستان ہیں میں آرٹیکل ہٹوا دیا, وہاں پر اب وہ لینڈ خرید سکتے ہیں, اور ایک طرف ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر تو وہی میرٹس ہیں. کشمیریوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کے حقوق ہیں, جو ان کی اسٹیٹ ہے وہ ان کی اسٹیٹ ہے. ہم لوگ وہاں پر پراپرٹی نہیں خرید سکتے, جا ضرور سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں کشمیریوں کا اپنا ایک رائٹ ہے. کشمیری ہمارے بھائی ہیں, پاکستان کا حصہ ہے. کشمیر انشاءاللہ پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. اور کشمیر کیا پاکستان کیا کشمیر ہے پاکستان. جی ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ جموں کشمیر بھی جلدی ہی پاکستان کا حصہ ہوگا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور لیکن انہوں نے کیا, مولانا صاحب نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا. جی وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کمیٹی سر باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا. ٹور بھی کیے انہوں نے کافی سر ٹور کیے کیونکہ فنڈنگ ہوتی ہے, ٹور پیسے ملتے ہیں, وہ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا. کشمیر میں الیکشن ہوں گے انشاءاللہ کشمیر میں بالکل الیکشن ہوں گے, بڑے امن و امان کے ساتھ ہوں گے. اور کشمیر انشاءاللہ جو ہے, اور وہ آپ دیکھیے گا کہ بالکل فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا کشمیر میں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو امن کی صورتحال جس طرح قائم دوبارہ رکھی ہوئی ہے اسی طرح بالکل الحمدللہ کشمیر میں امن ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, کشمیر جموں کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہوگا بہت جلدی. اب یہ دیکھیے گا. چلو میں آپ کی بات میں آپ کی پروفیسی کا کوئی ٹائم لائن ہے کوئی اس کی؟ سر ٹائم لائن تو دیکھیں انشاءاللہ ہم وی آر لوکنگ فارورڈ, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں آگے انشاءاللہ, اور دعا بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ نظر بھی آتا ہے, اور انشاءاللہ ہوگا جلدی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگر دوبارہ عوام کے مسائل کھڑے کرنے کے لیے اپنی کیمپین کو اجاگر کرے گی تو کیا کیا جائے گا؟ سر دیکھیں وہ تو ایکسپوز ہو چکے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور کشمیریوں نے خود ہی ان کو رد کر دیا ہے, اور اب یہ دیکھیے گا الیکشن میں تو بالکل یہ چیز سامنے آ جائے گی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی مولانا فضل الرحمان, عمران خان کی بہنیں, افغانستان 4 نمبر, 5ویں نمبر میں BLA. دیکھیں یہ پانچوں کا جو گروپ بنا ہوا ہے, مجھے تو لگتا ہے یہ کسی جانسن غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر. آپ کے توجہ سے میں 5 چیزیں ہائی لائٹ کروانا چاہوں گا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی, مولانا فضل الرحمان, عمران خان کی بہنیں, افغانستان کے ساتھ بھی ایک انٹرنل آپریشن چل رہا ہے ہمارا, اور ساتھ بلوچ لبریشن آرمی, آپریشن شابان اس ٹائم پہ بہت ہائپ پکڑی ہوئی ہے اس نے. یہ پانچوں کا کمبینیشن اس ٹائم پہ پاکستان کو ڈسمینٹل کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہارڈ اسٹیٹ کا ایلیمنٹ کب آئے گا؟ دیکھیں اس میں آپ نے بہت سی چیزیں مکس کر دی ہیں بیچ میں. کچھ یہ ہمارا ہمسایہ ملک کچھ کرا رہا ہے, اور کچھ ود ان کنٹری جو ہے وہ کچھ ہو رہا ہے. اس میں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اس وقت اسپیشلی میں بات کرنا چاہیں گے مولانا فضل الرحمان پہ اور عمران خان کی بہنوں کے اوپر. نورین بیگم صاحبہ نے جو اس وقت بیان دیا اس کے اوپر, دیکھیں جو ابھی اس کا جو دہشت گردی کا مقابلہ ہماری فوج, ہماری آرمی جو بلوچستان میں کر رہی ہے, وہ تو اس کا تو رزلٹ ابھی آنا باقی ہے, اور ڈیلی بیسس پہ آ رہا ہے. اس میں جون سے بہت سے ہمارے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں, جن کے متعلق فضل الرحمان, مولانا فضل بول رہا ہے, جنہوں نے ان کو بولا, اور بالکل پیسے دے کر. اس کو شرم آنی چاہیے ویسے اس بات کرتے ہوئے. میرا تو خون کھولتا ہے یہ مولانا کا نام جب آتا ہے, اور میرا خون کھول رہا ہے کہ وہ شہیدوں کے بارے میں کیا اس نے بات کی ہے. وہ تو قوم کے پیر پکڑ کے معافی مانگے, اور وہ تو ڈٹ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں معافی مانگتی میری جوتی. اور سر وہ اس کو وہ ہم عمران خان کی بہنوں پہ کیا ضرورت پڑی. دیکھیں میں عمران خان کی بہنوں کی بات اگر کروں تو دیکھیں ایک چیز ہے کہ عمران خان کی بہنیں ہی عمران خان کی دشمن ہیں. اس کی پارٹی ہی نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئے, اور وہ ریلیونسی ہو بھی گئی. دیکھیں کیونکہ بہت سے لوگوں کی روزی روٹی چل رہی ہے عمران خان کے اندر رہنے سے. بہنوں کی کیسے چل رہی ہے سر؟ ان کی جماعت کی چل رہی ہے. کیوں؟ فنڈنگ, یہ فنڈز جو آتے ہیں یا پارٹی فنڈ اکٹھا ہوتا ہے, کدھر جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ عمران خان اندر ہے تو ان لوگوں کو پروجیکشن ملتی ہے, ورنہ ان کو تو کوئی منہ نہ لگائے. ٹھیک ہے. عمران, میں آپ کو پھر یہ کہوں گا, کبھی آپ نے چھوٹے ہوتے کبھی وہ گیم کھیلی سانپ سیڑھی؟ ہاں جی, لوڈو کی بیک سائڈ پہ ہوتے, 99 پہ جا کے پھر 3 پہ آ جاتے ہیں. 99 والا سانپ کون تھا؟ دیکھیں 99 پہ سانپ کوئی نہیں تھا. 99 پہ معاملات جاتے ہیں تو واپس 3 پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ پارٹی خود ہی نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئے, اور اس کی بہنیں خود چاہتی ہیں کہ وہ عمران خان اندر ہی رہے, اور تاکہ ان کو پروجیکشن ملتی رہے. یہ سستی شہرت ہے یہ, اور کچھ نہیں ہے. کیمرے کا نشہ, سستی شہرت, اور آپ کہہ لیں کہ وہ خود وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بھائی اندر ہے, اور ہم کہیں نہ کہیں ہمارا
जैक लग जाए हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए। टेक्निकली अगर इमरान खान आ जाएगा तो ये बहनें शहनें तो सारी गायब हो जाएंगी, सारी ये जो पार्टी है सारी गायब हो जाएगी। इमरान खान खुद अगर आता है तो प्रोजेक्शन तो इमरान खान को मिलेगी, पार्टी तो इमरान खान की है, इनका तो कुछ भी नहीं है। इसकी बहनों की क्या कुर्बानी है, इसकी जमात की क्या कुर्बानी है, सर क्या कुर्बानी है इसकी? सर देखिए लेट्स बी रियलिस्टिक, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। उसकी बहनें, इमरान खान की बहनें सिर्फ कैमरे में इस वजह से आती हैं क्योंकि इमरान खान अंदर है, वरना उनकी बहनों को कोई नहीं जानता था। बात तो ठीक है, उनको कोई नहीं जानता था। वो खुद चाहती हैं कि हमारा भाई अंदर है। वो ऐसी बात करती हैं कि वो जो है वो 99 से फिर दोबारा 3 पे आ जाए। यानी कि इमरान खान की रिहाई का सांप 99 पे पहुंचा, नरीन न्याज़ी का डंग मार के उसको वापस 0 पे ले आना। ये मेरा ख्याल है कि ये नहीं चाह रहे कि इमरान खान को रिहाई मिले। ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो है उस जमात को ये हैंडल करना चाहते हैं। लेकिन अली भाई आर दे डम कि ऐसा बयान देना कि पूरी दुनिया, जो दुनिया का ताकतवर आदमी है ट्रम्प, वो कहता है फेवरेट फील्ड मार्शल, 7 ब्यूटीफुल जेट्स, वो पूरी दुनिया में कहता है कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आर्मी के मसल्स नजर आ रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा है कि इमरान खान की बहनें इमरान खान की दुश्मन हैं। इतना स्टूपिड रिमार्क्स कौन दे सकता है? वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए। उनकी इमरान खान की बहनें चाहती हैं कि इमरान खान अंदर है। हम ऐसी कोई लेकिन ये बात मुल्क दुश्मनी में तो नहीं चली? तो मुल्क दुश्मनी पे ही है कि इतनी नफरत हो गई। देखिए ये क्या ये पीटीआई का मौक़िफ़ है? ये पीटीआई का मौक़िफ़ है? मैं नहीं मान सकता हो ये पीटीआई का। मेरा भी नहीं ख्याल, मैं भी नहीं मानता पीटीआई का मौक़िफ़। ठीक है, ये उसका ज़ाती मौक़िफ़ हो सकता है। मेरे बहुत से दोस्त पीटीआई के अंदर हैं सर, हम सबके दोस्त हैं, सलाम करते हैं पाक फौज को, वो सलाम करते हैं बयानुल मरसूस को, और वो खड़े थे हमारे साथ बिल्कुल खड़े जंग के अंदर। सर देखिए, ये जब बयानुल मरसूस ऐसा एक वाक़या था कि जिसमें सारे दुश्मनियाँ भूल के सब इकट्ठे थे और पाक फौज के साथ थे, और उसकी बहन ये बातें कर रही है, तो क्या आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि वो खुद गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रही है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा एक प्लीज़, और मैं चाहूँगा कि हमारे इदारे इस बात को काइंडली मेक श्योर करें कि इस स्टेटमेंट को उन मजलूम लोगों की स्टेटमेंट ना लें जो नजरियाती वर्कर हैं। देखिए बहुत से वो चाहे पीटीआई के अंदर है, उनका बिल्कुल ये वर्डिट नहीं है। ये इसकी बहन के मुंह से निकली बात, इसकी बहन का अपना एजेंडा है, कोई एक स्टूपिड सी बात कर दी इन्होंने। जो भी करे वो काइंडली उसको उन नजरियाती वर्कर्स के साथ ना करें जिनको चैनलाइज किया हुआ है। मेरे बहुत से दोस्त पीटीआई में हैं बिल्कुल, और वो मेरे साथ खड़े थे बयानुल मरसूस के अंदर। हमारे रातों को नहीं सोए थे हम लोग सोशल मीडिया की कैंपेन बना रहे थे, कंटेंट बना रहे थे, बड़े नाम अच्छे पीटीआई के। बिल्कुल। तो जो बात जो फैक्ट है वो फैक्ट है। इसके मैंने आपको यही कहा है ना कि जो ये नौरीन बेगम का ये ज़ाती मौक़िफ़ हो सकता है। मेरा ख्याल है, मैं पीटीआई का नहीं हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। एग्री करता हूँ, ठीक है जी। और ना ही ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान का मौक़िफ़ होगा। नहीं हो सकता, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। जो भी है मुल्क दुश्मन नहीं होगा, मुल्क दुश्मन नहीं हो सकता, मेरा नहीं ख्याल। और ये नौरीन, अगर ये कुछ नौरीन बेगम ने अगर दिया है तो ये 100% मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए इनको अपने भाई के रास्ते में रुकावटें पैदा करने के लिए। मैंने आपको कहा ना, ये नहीं चाहती कि भाई बाहर आए, ये नहीं चाहती। ये चाहती हैं कि इनमें से कोई वज़ीर आज़म बने, ये चाहती हैं कि पार्टी को ये लीड करें, ताकि मैंने आपको कहा ना कि इनकी रोज़ी रोटी पार्टी फंडिंग से चल रही है। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी इदारों से और हमारी हुकूमत से कि नौरीन न्याज़ी को, जो मोदी है ना, जो फिक्स कर देता है, वो मोदी के मुल्क में भेजते हैं इनको। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा कि खुदारा इसको इंडिया भेज दिया जाए। भेजें जी, इनको वहाँ पर ख़त्म करें। इनको पाकिस्तान से डर लगता है ना, हम तो कमज़ोर लोग हैं, इनको निकालें यहाँ से। इनकी जायदादें वगैरह भी उधर ही मिल जाएंगी, मोदी इनको दे देगा। बिल्कुल दे देगा, दे ये इंडिया चली जाए। लेकिन इनके मुंह से निकले हुए अल्फाज ज़ात को उन दोस्तों के, हमारे उन पीटीआई के दोस्तों के साथ एसोसिएट ना किए जाएं जो जंग में हमारे साथ। मैंने आपको ये कहा है ना, ये कि पीटीआई का मौक़िफ़, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का मौक़िफ़, ना ये इमरान खान का मौक़िफ़ हो सकता है। ये इसका ज़ाती मौक़िफ़ है, इस वजह से कि शायद ये बहनें चाहती हैं, ये सारी बहनें, क्या कोई हम में से कोई वज़ीर आज़म बन जाए। इन्होंने हद ही पार कर दी। अली भाई, इमरान अंदर रहेगा तो ये खुश रहेंगी, इमरान अंदर रहेगा तो इनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। इमरान बाहर आ गया तो वो जौन से इनको किससे पूछना है? मैं अली भाई, लोग पूछते हैं हमसे, आखिरी सवाल करूंगा कि डट के कौन खड़ा है आज? सर देखें, डट के अगर खड़ी है तो पाक फौज खड़ी है, डट के खड़ी है तो शोधा के वर्सा खड़े हैं जिनकी दिल आज़ारी हुई है। मैं फिर ये दोबारा आपके प्रोग्राम के तफज़्ज़ुल से कहूँगा कि खुदारा एक तो मौलाना फजलुर रहमान को नज़रबंद किया जाए, मुल्क में दफ़ा 144 नाफिज की जाए और नौरीन न्याज़ी को इंडिया भेजा जाए। खुदारा
ہاں جی جو مودی کے مسلز اچھے ہیں, ان کو پسند ہے مودی کے مسلز. وہ کہا تھا نا 56 انچ کا سینہ ہے میرا, چھاتی ہے میری, تو شاید امپریس ہو گئی ہیں ان سے. تو کائنڈلی آپ وہاں پر جائیں. ہم لوگ غریب لوگ ہیں, ہم نے 24 گھنٹوں کے سر ہم نے دیکھیے ہم نے بڑی قربانی دی ہے, اور ہماری فوج کا جذبہ تھا, قوم کا جذبہ تھا, قوم کی دعا تھی یار. آپ نے بنیان المرصود میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا علی بھائی, رونٹے کھڑے ہوتے تھے, دل چاہتا تھا بارڈر پہ جائیں. ساری رات ہم 72 آورز سوئے تھے, ہم نے دیکھتے رہے تھے کہ دعائیں, پوری قوم دعا مانگ رہی تھی, فوج کے ساتھ کھڑی تھی. اور جس طرح ان کے رافیل گرائے گئے آج بھی وہ یاد ہے, ٹھیک ہے, جس طرح ان کو منہ کی کھانی پڑی آج بھی وہ یاد ہے, اور تا قیامت وہ یاد رہے گا. ہمیں نہیں, وہ ہمارا جو ISPR کا ریپرزینٹیٹو بیٹھا ہے نا امریکہ میں, ڈونلڈ ٹرمپ, وہ سب کو بتاتا رہے گا کہ 7 بیوٹیفل جیٹس, فیورٹ فیلڈ 11 آگے میں, تو وہ بتاتے رہیں گے. ہمارے نمائندے ہیں پوری دنیا میں, وہ ریکمینڈ کراتے ہیں. نہیں, وہ سب کو نظر آتا ہے, ہر چیز سامنے ہے جی. اور جس طرح پاک فوج نے انڈیا کے دانت کھٹے کیے, وہ سب کو نظر آتا ہے. کیا بات ہے علی بھائی, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. آپ کے جتنے بھی سوالات ہو کمنٹ کیجیے گا, ہم علی بھائی کو دوبارہ پکڑیں گے, اندر کی خبریں لینے کی کوشش کریں گے. بڑی مشکل سے دیتے ہیں, لیکن جو کچھ انہوں نے بولا ہے نا, سمجھنا باپ نے خود ہے, وہ آپ کی سمجھ کے اوپر ہے. انہوں نے آپ کو بہت سے میسیجز دیے ہیں, تو علی بھائی بہت شکریہ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.